سنی الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. حضور نے سینے کے بارے میں سانو یاد کرایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سانو حضور دے زلفاں کے بارے میں دسیا واللیل اذا یغشى والضحى واللیل اذا سجى. یہ سب کو سانو یاد ہے. درود علی آیت یاد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کبھی کسی نے درود علی آیت سنائی ہے؟ جنہیں میرے کی سنی ہوئی ہے وہ دے علاوہ جڑا بھی میں نے درود علی آیت قرآن کی سنائے گا میں 11ویں والے دن دے 1100 روپے اتنے انعام دیا. انعام دیا. اگر اس ہم یاد کرائیاں کیا ہونی ہے نا پھر کشمیر دے بزرگاں دے منہ دے اندر ہندو پیشاب نہ کر دے. اگر سانو یہ جہاد نے ہے یاد کرائیاں کیا ہونی ہے نا پھر فلسطین دے اندر 20 لاکھ مسلمان بے گھر نہ ہوندے 1 لاکھ مسلمان زخمی نہ ہوندے 60,000 مرد شہید نہ ہوندے 20,000 بچے نہ مردے 15,000 عورتیں شہید نہ ہوندی. اسی دے حسن جو کہ آئی نہیں خدا دی قسم. یہ تو ویسے حضور کا فرمان ہے اللہ دے بندے ہو دین دی گل سن کے کبھی ہنسیا نہ کرو. میں تمہیں سچی گل دس رہا ہوں. حضور نے فرمایا قیامت والے دن جڑے بندے دنیا وچ رہ کے دین دا مذاق اڑاندے سن میری دین دی گل سن کے قرآن دی گل سن کے حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ انہاں نال بھی اونجی کرے گا. کی مطلب؟ صحابہ نے عرض کی حضور کی مطلب؟ حضور نے فرمایا رب انہاں نال این کرے گا کہ انہاں نوں لے کے جائے گا جنت دے دروازے تے. فرشتے کہے گا لے جاؤ انہاں نوں جنت دے دروازے تے. کہ جو جنت دے دروازے تے جان گے جنت دے نظارے ویکھیں گے کہ خوش ہوں گے بھی اسی شاید جنت تے جان لگے ہیں. اللہ کہے گا چلو انہاں نوں بابا جہنم میں چھوڑ دے. کہ بھی میں دنیا میرے دین نال بھی این کرتے سن دین نال بھی حاجی بھی ہوئے. یہ حضور نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی منہ دے باہر ٹورے گا. انہاں نال ٹورے گا. انہاں نال صحابہ کی حضور منہ نال کیویں ٹورے گا؟ میرے آقا نے فرمایا رب ٹنگا نال ٹراندے وہی رب منہ نال بھی وہی ٹرائے گا. صحابہ کی حضور کیوں ٹرن گے؟ حضور نے فرمایا جس منہ نال بیٹھ کے میرے دین دے خلاف بھونکدے سن نا بڑبڑ کرتے سن میرے دین دے خلاف قرآن دی کے خلاف اللہ فرماتا ہے حضور فرمانے اللہ اسے سزا نہیں دو گے انہوں نے منہ نہ ٹورے گا. اس ویلے تو دین بڑی غیرت والا ہے. اے دین کلا حلوے بریانی دے مرغیاں دے بکریاں والا دین نہیں. دین او ہے جڑا بلال نوں کعبے دی چھت تے چاڑ دیندا ہے. اسی اس دین نے مننا لیا. دین او ہے جڑا کیسر کسرا دے سپر باوراں نوں صحابہ دے پیرنٹس نوں دیندا ہے. لیکن وہ واسطے نکلنا پیندا ہے قربانی دینی پیندی ہے. حسین دا نام ایویں زندہ نہیں ہے. جنت کی سرداری ایویں حسین نہیں لبھی علی اشرف دینا پیا. جنت کی سرداری تو پہلے پہلے عباس دینے پہ نون محمد ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی ابو بکر بن حسن عمر بن حسن. یہ دین دی واسطے اپنا سر نیزے تو چڑھوانا پیا ہے پھر جا کے جنت کی سرداری لگی ہے. جنہاں دے شان بڑے انہاں دے امتحان بھی بڑے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منا امام شافعی بھی لڑائیں دے مل کے واپس چلے گئے. 2 دن بعد خط لکھ دیتا. خط آیا امام احمد بن حنبل کو. انہوں نے اپنی بیٹی بھی دیتا. انہوں نے کہا بیٹی یہ پڑھ کے سنا کیسا خط ہے؟ انہوں نے پڑھیا. انہوں نے کہا امام شافعی دا خط. انہوں نے کہا پڑھ وچ کی لکھیا ہے؟ میں پرسوں تے مل کے گیا میں پھر اور کی کام پہ گیا. انہوں نے وچ لکھیا ہے حضرت پڑھیا تے امام شافعی وچ لکھیا ہوا سی کہ احمد بن حنبل جدوں میں تواڈے کول مل کے گیا تے رستے جے جگہ رکیا کہ آپ کیتے ہے کہ اوتھے میں سلطان خواب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف لے گئے. حضور نے فرمایا شافعی اللہ تبارک و تعالی احمد بن حنبل کو بڑے عزت دے گا رب کو بڑا مقام دے گا. جدوں انہوں نے گل سنی تے بیٹی ہس پئی تے حضرت امام احمد بن حنبل رون لگ پے. زہر و قطار رون لگ پے. بیٹی نے کہا ابا جی تے خوشی والی گل ہے اللہ عزت دے گا مقام دے گا تہاڈا. اے تے مسکرانے والی گل ہے. اللہ تعالی فرمایا بیٹی تو سمجھی نہیں مقام بڑا ہوئے گا عزت لبن گے تے امتحان بھی وہ بڑا ہوئے گا. پھر دنیا نے دیکھا بادشاہ نے ٹکر گئی. پھر کوڑے بھی کھا دے جنہوں نے اسی مننا لیا. امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے جنازہ چہرے چ نکلے. دین صرف یہ دروا نہیں سانو یہ آیت یاد ہے. یہ سارے نو پتہ ہے تانوں جتنے بیٹھے ہو ماشاءاللہ نہ سارے کوئی قرآن آندا ہونا ہے. کیڑا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. مختصر پڑھے آنا مینوں بھی پورا ہی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سارے ختم علی ہے. حافظہ نہیں ہے غیر حافظہ نہیں ہے. کیوں؟ غلط بریانی لگتی
ہسانے کی گل نہیں، یہ تو جمعرات لگتی ہے، یہ تو بکرے دے مرغیاں دے حلوے لگتے ہیں، نہ کر کے سانو قرآن آتا ہے. نہیں تو قرآن کتنے گیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے 10واں سپارہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب مسلمانوں کو ابھارو، انہوں تیار کرو، کس واسطے؟ ایک کافر نال جا کے جہاد کرو. پھر ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. میرے حبیب اپنے غلاموں کو پریشان نہ ہوئے، اگر کافر زیادہ بھی ہوئے نا، اگر کافر ہوئے 200 تھوڑے غلام ہوئے 20 نو غالب کرنا میرا کام ہے. ایک باری میرے نام دے آن دے صحیح. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. میرے حبیب تھوڑے غلام ہیں جو اگر 100 بھی جوان ہوئے نا، جوان تے اگے ہویا 1000، انہوں نے وہ ایک باری میرے نام دے آن صحیح 100 نو 1000 تے غالب کرنا میرا کام ہے. پھر جنگ نذیر ہوئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. صحابہ کی تعداد سی 24,000. کتنی؟ جنگ نذیر میں سامنے کافروں کا لشکر سی کتنا؟ 3.5 لاکھ. کتنا؟ تے انہوں نے 60,000 لشکر کے کیتا. جنگ ہوندی ہے نا، ادھا لشکر کے کر دینا، ادھا پیچھے. یہ اگر پیچھے لشکر کی لوڑ پہ دوبارہ اگر وہ پیچھے ہٹنے لگے جیسے پیچھے مدد واسطے جاواں گے، پریشر واسطے مدد واسطے پیچھے جاواں گے. انہوں نے 60,000 اگے کیتا، 2,90,000 پیچھے رکھے. انہوں نے کہا صحابہ 24,000 ساڈا 60 ہی بڑا ہے، انہوں نے ایجا سرون دے آگے. صحابہ بھی حضرت ابو سفیان انہوں نے پوچھی حضرت خالد بن ولید کی نو، انہوں نے کہا خالد بن ولید کتنے بندے لے کے جاؤ گے؟ خالد بن ولید نے کہا میں نے 30 بندے دے دے. کتنے؟ 30 بندے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کہا حضرت ابو سفیان نے کہا اللہ دے بندے صحابہ شہید کروڑے بندے دے زیادہ لے کے چلو 10-12,000 لے جاؤ، 10-12 پیچھے رکھو. انہوں نے کہا نہیں میں نے دینے دیتی. انہوں نے کہا بندے دے زیادہ. میں کہا تسی بار بار کہہ رہے ہو کہ میں نے 30 اور دے دو، میں 60 نال لڑا گا اگر میں نے بھیجنا. کیا بات. میں نے کہا اللہ چلو 60 صحابہ لے کے حضرت خالد بن ولید ٹر پہ. پیچھے کتنے کھڑے؟ 23,940. تو کتنے لڑ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے خط لکھتے تھا صحابہ. انہوں نے کہا خالد بن ولید ساتھ لے کے لڑ رہے تو سانو جناب پیچھے کھڑی رکھے سی ہمیں کھڑے رہے. یہ پوچھو تو سی ہے کہ حضرت خالد بن ولید 60 صحابہ لے کے گئے تھے. انہوں نے جرنیل نے دیکھا نا 3 لاکھ 3.5 لاکھ فوج کھڑی، 60 اگے تے 2 لاکھ نوے پیچھے. وہ پریشان. انہوں نے کہا بھی یار یہ شاید معافی منگا رہا ہے. صحابہ صلح واسطے آ رہے ہیں اسلام جی برابری کا دس دیتا ہے، سانو 2 لاکھ دینا کوئی جناب سانو اور کوئی 3 لاکھ بندہ 3 لاکھ 27,000 بندہ اور کو ٹھکرن دیو تے اسانو 36,000 تے باقی اسی پچھو پھر برابری ہو جائے گی پھر آواں گے. انہیں کہا جائے معافی منگا رہا ہے. انہوں نے خالد اپنا جرنیل بھیجا. انہوں نے کہا جا پوچھو حضرت خالد بن ولید کو جرنیل آیا. انہوں نے کہا تسی صلح واسطے آ رہے ہو، معافی واسطے آ رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید فرمایا اوئے کوئی صلح واسطے نہیں، اسی تھوڑا خون پین آ رہے. دنیا نے دیکھا پھر احسن محمد عربی دے بنا انہوں نے کنجرہ نو اپنا ہیرو نہیں منیا سی. ساڑھے نوجوانہ دا ہیرو سلمان خان، ساڑھے نوجوانہ دا ہیرو شاہ رخ خان، ساڑھے نوجوانہ دا آئیڈیل عامر خان، ساڑھے نوجوانہ دا آئیڈیل سدھو موسیوالا، ساڑھے نوجوانہ دا ہیرو جناب او جی سکھ جی ہنی سنگھ ہے. جس قوم دے نوجوانہ دے سکھ ہیرو ہوئے انہاں دے گھر جنہاں دے ہیرو کنجر دے کنجری ہوئے انہاں دے گھر بھی کوئی غلام نہیں جمے گا محمد عربی دا، انہاں دے گھر بھی کنجر ہی جمع گئے. جنہاں دا ہیرو ہوئے گا نا امام حسن تے امام حسین، اس گھر کے اندر ٹیپو سلطان بھی پیدا ہوئے گا، اس گھر کے اندر صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوئے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی 4 سال تک ہسیا نہیں. اس نے کہا یار تسی ہستے کیوں نہیں؟ ایسا دے بڑے سن، ایسا دے بڑے ہیرو، ایسا دے ہیرو سن. انہیں کہا ہستے کیوں نہیں؟ صلاح الدین ایوبی کیا یار بیت المقدس مسجد اقصی یہودیوں نے قبضے چلے تھے، اسی ہستے نہیں. ساڑھا آسمان پڑھتے ہیں 2 سال تک صلاح الدین ایوبی سلطہ نہیں، بیمار سی، بستر مرگ ہوتے بیا 4 پہی ہوتے. آخری وقت سی صلاح الدین ایوبی دا دنیا کو جان لگے، اتنا بیمار سی. ایک حاجیہ نے قافلہ جا رہا سی، ایک عیسائی نے روک لیا. انہیں حاجیہ نے مسلمانوں نے کہا، انہیں کہا اے محمد کتے دوڑا نبی بلاؤ آئے توڑی مدد کرے. جب انہیں لٹیا نا حاجیہ نے خبر پہنچتی صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئے. اگر ایک عیسائی نے این کیتا تے اوتھے ہی اے آوے ساڑے بڑے اے نہیں کہ یا اللہ این کر دے، اوتھے ہی دعا مانگی یا اللہ میں اس وقت تک ہن موت نہیں دینی ہو جب تک اس استاد کا سر میں خود نہ رہا. پھر 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی زمین تے لیٹیا نہیں. 2 سال
پہنچیا دیوار نال ٹیک لا کے سلطان صلاح الدین ایوبی سو جاندے سن زمین تے کدی بھی کمر سیدھی نہیں کیتی 2 سال تک کسی نے پوچھا کیوں نہیں سوندے پر میں اس زمین دے اوتے میرے نبی دے گستاخ زندہ ہوئے تے میں ستا رہا 2 سال بعد پھر جنگ کردے اور سلیبی تک پہنچ گیا اس برنس تک اور دیر تک گردن تے تلوار کی سارے نے معافی دے دی تھی بنانے نے بھی معافی بنانے جب گستاخ دیواری آئی صلاح الدین نے بھی گردن تے تلوار رکھی فرمایا تو کہندا سی بلاؤ اپنے نبی نو ہاں دس میں محمد ابن دا غلام آ گیا دس کی کہنا ہے بولے کی کہنا اور بابا جی کہتے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر دی گردن لا دیتی اے اسلام ہے اسی اسلام کے پیچھے چھوڑ دیتا اور اسلام یوں کا درس دیتا ہے یوں کا درس نہیں دیتا اسلام غیرت کا درس دیتا ہے اسلام کے رسول کی ایک سزا اسلام کے رسول کی ایک سزا دہشت گرد وہ نہیں جو حضور کی عزت پر پہرا دے دہشت گرد وہ نہیں جو ختم نبوت پر پہرا دے دہشت گرد وہ نہیں جو قرآن کی عزت پر پہرا دے دہشت گرد وہ ہیں جو ممتاز قادری کو پھانسی پر چڑھائے دہشت گرد وہ ہیں جو آسیہ چوری کو چھوڑتے ہیں دہشت گرد وہ ہیں جو حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارتے ہیں دہشت گرد وہ ہیں جو مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہتے ہیں دہشت گرد وہ ہیں جو حضور کی دین کی مخالفت کرتے ہیں دہشت گرد وہ ہیں جو قرآن کو آگ لگاتے ہیں دہشت گرد وہ ہیں جو ختم نبوت کے پہرے داروں پر گولیاں چلاتے ہیں شہید کرتے ہیں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں کو ہم نشبم نشب پرستم یہ حدیث خاک گویم جو غلام آفتابم از ہم آفتاب گویم ناسی کالیاں گلہ کر دیا اسی چمک دوے محبوب دے غلامان دے گلہ بھی اسی چمک دی ہوئی کر دیا علامہ اقبال کہتے ہیں اسی حضور دے غلامان اسی گلہ بھی حضور دیا کر دیا حضور دی گلہ کوئی دہشت گردی پھیلتی اس سپیکر کو پھاڑ کے بوے اگر الحق تے جہر ہوئے عطا اللہ اسے خیل بھی ساری رات کنجر پورا کرے تے پولیس والے بھی نال نل کے سنن تے اسی جناب رب دا قرآن سنائیے تے ساڑے ہوتے دہشت گردی تے پرچا اپنے پیر صاحب نے کبھی پگ بھی نہیں لانے دی اللہ دے گھر میں سپیکر لا کے کیوں چلے گئے پھر پیر اپنی عزت کی حفاظت کی تھی اسلام کی عزت کی حفاظت بھی نہ کر سکے اپنے گھر میں کوئی پیر ٹوٹی بھی نہیں پٹن دیتا اللہ دے گھر میں سپیکر کرنے لے گئے پھر اتلے سپیکر نے جڑا مولوی تقریر کرے گا ایف آئی آر ہوگی اس پر یا الحمدللہ اور کسی پاسے ہوئے نہ ہوئے لاہور دے اندر ایک مسجد ضرور ہے جیسے جمعے دی تقریر بھی اتلے سپیکر ہیں جو دی ہے ہر گل اتلے سپیکر ہیں جو دی ہے کیوں جو انہوں محمد عربی دی غلامی کی دی ہے امریکہ دی غلامی نہیں کی دی جڑے امریکہ دے غلام ہیں پھر ان چل دیں جو امریکہ کہتا ہے آج بھی ساڈے بابا جی دی ساڈے بابا جی دی ساڈے بابا جی دی سونا جی بعد کسی نے نہ رہ جائے شاہ صاحب برود دی گل کی تھی G3 برود جانیے سانو پتہ ہی نہیں G3 کی یہ بھی قرآن ہے یہ بھی رب نے کہا کہ مسلمان اپنے ہتھیاروں تو دور ہو جان گے غافل ہو جان گے بھول جان گے رب نے کہا آج بھول گئے ایل ایم جی آندھی ہے برود چنی آندھی 223 AK-47 آندھی ہے نہیں آندھی اے بندوقہ ہتھیار اے برود چاہن کے نہیں آندھے سنو جی قرآن اصلہ برود چاہیا کہ نہ رہے سنو جی قرآن اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اصلہ آیا ایک بار نہیں اگے بھی ہے پھر مطلب یہ ہتھیار ہے میرا مطلب کوئی اور نہیں اور یہ ترجمہ میں سنا فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ وَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے میرے حبیب پہلے دشمن توڑے تھوڑے سن دین درشتہ روکنا نے تھوڑے سن توڑی جان دے دشمن تھوڑے سن محبوب جدو دین کی گل تسی شروع کی تھی ہوں توڑے دشمن بات گئے دین دشمن بات گئے محبوب پہلے تسی نماز پڑھ دے سو اسلے تو بغیر اور رب تعالی حکم دے رہے آج بعد دین دشمن زیادہ ہو گئے اور تسی نماز بھی اسلح چک کے پڑھنی کیا بات کون کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کی کرنے نماز کہنے پڑھنی ہے اسلح چک کے یا اللہ اسلح چکے نماز پڑھنی یہ محبوب ہے کرو تسی نماز پڑھاؤ توڑے کچھ صحابہ نماز پڑھیں کچھ صحابہ دی ڈیوٹی لا دے توڑے چاروں طرف ارد گرد کھڑے ہو جان کی اسلحہ چکے ڈیوٹی دے پھر جن اسلحہ چکے ہوئے سی انہوں کو ہونے نماز پڑھیں جنہوں نماز پڑھ لئی ہے اے اسلحہ چکے کھڑے ہوئے تے قرآن ہے اے میں اپنے اللہ ترجمہ نہیں کر رہا
اعلیٰ حضرت بریلوی یہی ترجمہ کیتا ہے جنہوں نوجوان مندے نا گوگل گوگل نے یہی ترجمہ کیتا ہے، میں نہیں مندہ گوگل نو ایک جڑا انگریزہ نے بنایا نا گوگل نیٹ نے بھی یہ ترجمہ ایک ہی ترجمہ میں تو سنا رہے چلو انگریز نے بدلتے تھے انہوں نے بھی نہیں بدلا، انہوں نے بھی پتہ سی کہ مطلب بدل جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کہنا محبوب جنہاں صلح چکے ہو سی انہوں نے کون نماز پڑھے، جنہوں نماز پڑھ لی انہوں نے کون یہ صلح چکے انہوں نے پہلا دن انہوں نے پہلا یہ دیتے پھر اگلی آیت دے ہنجے جو میں لگتا ہے ہون نازل ہوئی ترو تازہ اتنا ہے قرآن اتنا ترو تازہ ہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ اللہ تعالیٰ فرمانے میرے حبیب کافرہ کی چاہت ہے کہ نہ دی نہ رب دی چاہت نہ مصطفیٰ دی چاہت نہ قرآن دی نہ اسلام دی یہ چاہت کی لیے اللہ رسول دشمنہ دی یہودیاں دی نصرانیاں دی کیا اللہ فرماتے یہ کافروں کی چاہت ہے کہ مسلمان اسلحے سے غافل ہو جائیں یہ اپنا اسلحہ چلانا بھول جائیں غافل سے اللہ کے لئے کافر چاہنے وہ کیوں چاہنے وَعَمْ كِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةٌ وَاحِدَ ایسے ترجمہ جا کے تجھے دیکھ لینا بعد رینا میں بھی شاہد خبر دے کیوں چاہنے وہ اس وجہ تو چاہنے کہ اسی یقدم جدو یہ بھول جان کہ انہوں مسئلہ چلانا نہیں آئے گا G3 دا نہیں پتا ہوئے گا LMG دا پتا نہیں ہوئے گا ہتھیارہ دا نہیں پتا ہوئے گا گولی میزائل دا نہیں پتا ہوئے گا دالی دا نہیں پتا ہوئے گا ٹینکر دا نہیں پتا ہوئے گا نبی دی تلوار بھول جان گے کافر چاہنے کہ اسی انہوں یقدم حملہ کر کے انہوں پوری قوم ختم کر دے یقدم انہوں نے حملہ کر کے پورے مسلمانوں ملے میٹ کر دی پورے عراق میں تباہ نہیں کر دیتا ہوں پورا کشمیر کھنڈر نہیں بنا دیتا شام پورا تباہ کر دیتا ہوں ساری اپنی جگہ بم مار کے شام نے مسلمان تباہ کر دیا اور مسلمانوں پر بم ہے بھی صحیح پھر بھی عزت کی حفاظت نہ کر سکے اپنے مسلمانوں مسجد اقصی حضرت بنیامین انہوں نے دربار دے ہوتے انہوں نے بم مار دیتا حضرت خالد بن ولید کی مسجد دے ہوتے انہوں نے بھاتی دربار حضرت خالد بن ولید کی ادھے مزار شریف بم کی وجہ تو شہید ہو گئی صلاح الدین ایوبی کی قبر دے جا کے انگریزاں ٹھڈے مارے نے اٹھے صلاح الدین ایوبی اسی پھر آ گیا انہوں نے جواب نہیں دینا سی دینا تھا اسی سی صلاح الدین ایوبی دے جواب بھی کوئی نہ دے سکے سارے بڑیاں دی قبریں دے جا کے انہوں نے ٹھڈے مارے بوٹا نال اے اٹھو اسی پھر آ گیا انہوں نے باروں نہیں آنا سی انہوں نے بارے سین تے اسی بننا سی اسی کیا اسی جناب گاڑیاں تو سانو فرصت نہیں سارے کو ایک فرصت نہیں اسی محمد عربی دے دین واسطے نکلی ہے وہ کانے دے بننے والے دجال یہود و نصارہ دے غلام دن رات محنت تو گل گئے اسی سچے نبی دے بننے والے سچے دین والے مسلمان اللہ دی نبی دے وارث دے اللہ دی نبی دے زمین دے بھی وارث مسلمان چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا ہم ہے مسلم سارا جہاں ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی ہے نام و نشان مٹانا ہمارا ایک گل ہی نہیں ہے کھڑا ہوئے کھڑے نہیں ہیں بیٹھ گئے امریکہ سارے مخالف مودی سارے مخالف پاکستان دی ایجنسیاں سارے مخالف اپنے سارے مخالف برائے سارے مخالف پارٹیاں سارے مخالف بڑے سارے مخالف سردار سارے مخالف ایم پی سارے مخالف ڈی پی او سارے مخالف ڈی سی سارے مخالف آئی جی سارے مخالف اسٹیبلشمنٹ سارے مخالف انہاں سارے دی مخالف علاقے دے چیئرمین دی مخالفت بھی کرے نا کوئی بندہ وہ نہیں جی دیتا اسی پوری دنیا دی مخالفت لے کے بھی جی رہے ہیں بڑے بھی کینے کھڑا کیتا ہے وہ بھی رب نے کھڑا کیتا ہے ساری اوقات نہیں ہے ساری حیثیت ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے نا جہدے کول بندوق ہوئے وہ کینوں ڈریا کر جہدے کول بندوق ہوئے وہ کینوں ڈریا کر اور جہدے کول بندوق نہ ہوئے بغیر بندوق دے پھیرے ہوئے وہ کینوں زیادہ ڈریا کر کیوں جو انہوں بندوق دے یقین ہے انہوں رب دے یقین ہے اسی رب دے یقین دے تو ہوئے اسی اللہ دے رسول دے بھروسے دے چل رہے ہیں سانو رب دے یقین ہے کوئی سی طاقت نو سی کدی منیا ہی نہیں نہ اسی فوج دی طاقت مندیا نہ ایجنسیاں دی نہ امریکہ دی نہ روس دی اسی ایک طاقت مندیا وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر وَلَهُ الْكِبْرِیاءُ